یہ قانون قدرت ہے کہ وقت کے ساتھ دکھ سکھ میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ ہوش سنبھالا تو ماں کا رویہ اور ماؤں سے مختلف پایا۔ اس بات سے دل بجھا بجھا رہتا تھا، مگر کم سنی کے باعث اصل وجہ سمجھ نہ پاتی تھی۔ پڑوس میں چاچی جنت کا گھر تھا۔ جب ماں مجھے مارتی تو وہ میرے رونے کی آواز سن کر مشترکہ دیوار میں لگی کھڑکی سے ہمارے صحن میں آ جاتی اور مجھے ماں کی مار سے بچاتی، چپ کراتی اور کہتی کہ بیٹی صبر کر، دکھی مت ہو، یہ دن بھی گزر جائیں گے، تیری شادی ہوگی تو تو سکھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں یہ خیال ایسا پکا ہو گیا کہ شادی کے بعد تمام دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس انتظار میں جینے لگی کہ بڑی ہو جاؤں گی تو شادی کے بعد میرے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ بس یہی سوچ مجھے حوصلہ دیتی رہی اور میں صبر کے ساتھ ماں کے ستم سہتی رہی۔ بابا جان کی کافی زمینیں تھی، خوشحالی تھی، کھیت کھلیان، ہری بھری فصل کی صورت سونا اگلتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بھائی افسر میں غرور آ گیا تھا۔ وہ سفید براق کلف دار کپڑے پہنتا، تلے والا خصا پیروں میں چمڑاتا ہوا اکڑ کر چلتا تھا۔ اس کا اترانا والد کی وجہ سے تھا، جن سے گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے۔ بھیا کا ایک لفنگا سا دوست تھا جس کا نام صاحب داد تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی شبو سے عشق میں مصروف تھا اور اپنی ملاقاتوں کا سارا حال بھائی کو بتاتا، اس سے اس بارے میں مشورے بھی لیتا رہتا تھا۔ بھائی ایسے کاموں میں اس کا دست راست تھا۔ صاحب داد کو اگر شبو سے رات میں کھیت میں ملنا ہوتا تو بھائی پہرے دار کا فرض سنبھالتا تاکہ کسی کو آتا دیکھے تو انہیں خبردار کر دے۔ صاحب داد کا باپ اللہ داد بھی زمیندار تھا، لیکن وہ ایک لالچی آدمی تھا۔ بیٹے کے عشق کا اسے پتہ تھا، مگر لڑکی غریب تھی، لہٰذا باپ نے اس سے شادی کی اجازت نہ دی، بلکہ تنبیہ کی کہ اگر تم نے اس چھوکری سے شادی کی تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ تاہم شبو اور صاحب داد کی کھیتوں میں ملاقاتیں جاری رہیں۔ اڑتی اڑتی خبریں اللہ داد کے کانوں میں پڑیں تو وہ پریشان رہنے لگا۔ سوچا کیوں نہ بیٹے کی شادی کسی اچھے گھرانے کی لڑکی سے کر دوں۔ وہ اپنے دوست عادل خان کے پاس گیا اور بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ عادل خان خوشحال زمیندار تھا اور اللہ داد سے اس کی پرانی دوستی تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی، گرچہ صاحب داد کے بارے میں ایسی ویسی باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچتی رہتی تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر دوستی کا پاس رکھا کہ لڑکے جوانی میں اس طرح کے معاملات میں ایک آدھ بار ضرور الجھتے ہیں۔ زمینداروں کے لیے ایسی باتیں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ یوں اس کی بیٹی عالیہ سے صاحب داد کا رشتہ طے ہو گیا۔ باپ کا رعب اتنا تھا کہ بیٹا کچھ نہ کر سکا۔ باپ نے دھمکایا اور ماں نے رو رو کر واسطے دیے تو صاحب داد کو عالیہ سے بیاہ کرنا پڑا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، اسے صاحب داد کے معاملات کا علم نہیں تھا۔ وہ اسے اپنا مجازی خدا مان کر چاہنے لگی، اس کی خدمت کرتی اور چاہتی تھی کہ شوہر اس سے خوش رہے۔ وہ شوہر کے ساتھ ساتھ ساس سسر کا بھی خیال رکھتی تھی تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔
کچھ دن تو صاحبزاد پر سکون رہا۔ سب یہی سمجھے کہ عشق کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، لیکن یہ ایک دبی ہوئی آگ تھی جس پر وقتی طور پر چھینٹا پڑ گیا تھا، مگر چنگاریاں اندر سلگ رہی تھی۔ وہ شبوں کو نہ بھلا سکا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ہوک اٹھنے لگی۔ اب جب وہ شبوں سے مل کر آتا، بیوی کو اپنی خوشی کی راہ کا کانٹا سمجھتا۔ وہ جس قدر اس کا خیال کرتی، وہ اس سے اس قدر ہی چڑھتا اور نفرت محسوس کرتا۔ رفتہ رفتہ یہ نفرت شدید ہوتی گئی۔ ایک دن کسی نے عالیہ کو بتایا، تمہارا شوہر گاؤں کی فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ راتوں کو چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ اس نے شوہر سے باز پرس کی اور کہا کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو وہ نہ صرف میکے چلی جائے گی بلکہ اپنے باپ کو آگاہ کر دے گی۔ اس طرح جھگڑا بڑھے گا۔ صاحبزاد ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں تھا، اس کے قدم نہ رکے اور وہ کارزار عشق میں آگے ہی بڑھتا گیا۔ عالیہ کے گرے پڑے خاندان سے نہ تھی، وہ بھی ایک زمیندار گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس نے شوہر کو صاف کہہ دیا کہ اگر تم راتوں کو اسی طرح غائب رہے اور آدھی رات کے بعد دیوار پھاند کر گھر آئے تو میں تمہارے والد کو آگاہ کر دوں گی۔ صاحبزاد اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ بیٹے اپنے کو کچھ نہ بھی کہتا، مگر شبوں کے خاندان کی شامت آ جاتی یا ان کا سامان لدوا کر گاؤں بدر کر دیا جاتا یا اس گھرانے کا کوئی بڑا نقصان کرا دیتا۔ اب میاں بیوی میں جھگڑا بڑھتا ہی گیا۔ صاحبزاد شبوں سے ملنے سے باز نہ رہ سکا، نہ عالیہ چپ رہ سکی۔ اس کا واویلا بھی بڑھتا گیا۔ گاؤں کی ایک عورت اس کو ساری رپورٹ دیا کرتی تھی۔ جب صاحبزاد عالیہ کی چیخ چیخ سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کہ اس عورت نے تو میری زندگی اجیرن کر ڈالی ہے۔ میں بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا کہ باپ اڑے آئے گا، تو پھر کیا کروں؟ سوچ سوچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ذہنی تناؤ نے اسے پاگل کر دیا، راتوں کی نیند اڑ گئی۔ باپ نے صاحبزاد کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر اب بہو نے شکایت کی تو میں تمہاری خبر لوں گا، تم یاد رکھو گے۔ بالآخر اس نے مسئلے کا عجب حل سوچ لیا۔ ایک دن وہ میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ انہوں نے اپنے نوکر شبیر کو بھی ساتھ ملا لیا۔ گھر والے دوسرے گاؤں کسی رشتے دار کی فوتگی میں گئے ہوئے تھے۔ ان تینوں نے مل کر عالیہ کو کمرے میں بند کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ اگلے روز اللہ داد اپنی بیوی کے ہمراہ گھر لوٹا تو صاحبزاد نے بتایا کہ عالیہ کل سے غائب ہے، وہ بغیر بتائے کہیں چلی گئی ہے۔ کیا اس کے میکے سے پتہ کیا ہے؟ ہاں، مگر وہاں نہیں گئی، شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ باپ نے سمجھ لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا، تم کو شرم نہیں آتی بیوی پر تہمت دھرتے ہوئے؟ وہ شریف گھرانے سے ہے، تمہاری جیسی نہیں ہے۔ پھر اللہ داد نے حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کو بلایا اور سختی سے باز پرس کی۔ اس کی جہاں دیدہ نظروں نے شبیر کے چہرے سے بھانپ لیا کہ ہو نہ ہو اسی سے کچھ معلومات مل سکتی ہیں۔ اس نے تمام نوکروں کو واپس ان کے کاموں پر بھیج دیا، مگر شبیر کو روک لیا اور اس کو کافی رقم کا لالچ دے کر کہا کہ سچ بتاؤ گے تو انعام کے حقدار
غلام شبیر نے سوچا کہ ذمہ دار جو کہتا ہے کر کے رہتا ہے، کیوں نہ رقم کھڑی کر لوں، پیسہ بھی مل جائے گا اور اپنی بے گناہی بھی ثابت کر پاؤں گا، اس سے پہلے کہ بات کھلے اور میری گردن چھری تھلے آ جائے۔ وہ گویا ہوا، ذمہ دار صاحب میں نوکر آدمی ہوں آپ کا اور آپ کے بیٹے کا بھی۔ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر صاحبزاد نے ایک بوری دی تھی کہ اس کو دریا پر لے جا کر جو کچھ اس میں ہے وہ لہروں کے سپرد کر دوں۔ باقی عالیہ بی بی کو قتل ہوتے میں نے نہیں دیکھا اور نہ ان کو اسے مارتے دیکھا۔ افسر خان اور آپ کا بیٹا آدھی رات کے بعد میرے کوارٹر میں آئے تھے اور مجھے جگا کر صاحب نے بوری میرے کندھے پر رکھ دی۔ دریا پہنچا تو میری قمیض پر خون لگ چکا تھا۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر دریا میں پھینک دی اور بوری کو بھی لہروں کے سپرد کر کے نہا کر گھر لوٹ آیا تھا۔ جان کے خوف سے کسی کو نہیں بتایا، لیکن آپ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو بتا رہا ہوں، مجھ کو اس عمل میں شامل نہ سمجھیے۔ میں تو نوکر ہوں، آپ اور آپ کے بھی گھر والے میرے مالک ہیں، صاحبزاد بھی میرے مالک ہیں۔ میں مجبور اور کیا کر سکتا تھا، نہ مانتا تو وہ جو میرا حشر کرتے آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ داد کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اتنا بے رحم اور سفاک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غم و غصے سے کانپ رہا تھا۔ افسر پر بھی حیرت تھی۔ وہ جوش میں بندوق لے کر گھر سے نکلا، مگر اس کے چچا دروازے میں مل گئے اور اس کے تیور دیکھ کر اسے اپنے گھر لے گئے اور تمام احوال سن کر سمجھایا کہ یہ حل نہیں ہے کہ تم بیٹے کو مارنے چلے ہو، اس کا دوسرا حل سوچتے ہیں۔ چچا نے پنچایت کا حل بہتر جانا۔ پنچایت بیٹھی تو یہ فیصلہ ہوا کہ عالیہ کے بدلے میں عادل خان کو قاتل کے گھر سے کوئی لڑکی خون بہا میں دے دی جائے۔ چونکہ واردات میں میرا بھائی افسر بھی برابر کا شریک تھا اور صاحبزاد کی کوئی بہن نہیں تھی جس کو خون بہا میں دیا جاتا، تو قرعہ فال میں میرا نام نکلا۔ یوں مجھے عالیہ کے ورثہ کو دے دیا گیا۔ عادل خان مجھے گھر لے آیا اور میرا نکاح اپنے بیٹے سے ارجمند خان سے کر دیا۔ اس گھر میں میری ظاہری حیثیت بہو کی تو ہو گئی، لیکن اپنے گھر والوں سے میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تاہم میں ایک خوشحال زمیندار کی بیٹی تھی، لہٰذا مجھے باندی بنا کر رکھنا یا فروخت کرنا عادل خان کے لیے بھی اس کی حیثیت سے کم تر معاملہ تھا۔ یوں مجھے بہو کا منصب تو دے دیا گیا تھا، لیکن میری حیثیت باندی کی ہی تھی، کیونکہ خون بہا میں آئی لڑکی ہمہ وقت مقتولہ کی یاد دلاتی تھی۔ صاحبزاد کو اس کے باپ نے روپیہ پانی کی طرح بہا کر قانون کے شکنجے میں جکڑنے سے بچا لیا۔ وہ سزا سے تو بچ گیا، مگر قدرت نے اس کے لیے ایک اور سزا تجویز کر رکھی تھی، جس شبوں کی خاطر یہ سب کچھ ہوا۔ صاحبزاد کی قسمت کہ میں وہ لڑکی نہیں تھی۔ ذرا امن ہوا، حالات شانت ہو گئے تو یہ وہی چنگاڑی جو حالات کی راکھ میں دب گئی تھی پھر سے سلگنے لگی۔ اس نے شبوں سے بیاہ کی سوچی، اب کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی۔ وہ شبوں کے لیے زیور اور کپڑوں کی خریداری کے لیے شہر چلا گیا۔ بدقسمتی سے واپسی میں اس کی کار ایک درخت سے ٹکرا گئی اور وہ اس بری طرح زخمی ہوا
کہ صورت پہچانی نہ جاتی تھی۔ سچ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ارجمند خان کو اپنی بہن عالیہ سے بہت پیار تھا۔ جب اس کی یاد آتی وہ مجھ پر قہر برسا دیتا۔ اس نے مجھے بیوی تسلیم نہ کیا تھا جبکہ میں اس کے نکاح میں تھی۔ اس کا جی چاہتا کہ بہن کے بدلے میں مجھے قتل کر دے، لیکن اس کے باپ نے اسے روکے رکھا تھا کیونکہ افسر بائی نے کافی زمین میرے نام کر دی تھی اور عادل خان سے لکھوا لیا تھا کہ اگر میری بہن کو مار دیا گیا تو یہ زمین واپس میرے بھائی کو مل جائے گی۔ چنانچہ ارجمند کو مجبوراً مجھے برداشت کرنا ہی تھا۔ جب میں نے پہلے بچے کو جنم دیا تو بائی افسر نے مجھے کہا کہ تم اب طلاق لینے کی کرو، جتنا وہ کہیں گے ہم اتنا تاوان ادا کر دیں گے، یہ بیٹا بھی اس کو دے دیں گے اور تمہاری شادی کسی اور سے کر دیں گے، تم کم از کم اپنی باقی زندگی ذلت سے تو نہ گزارو گی۔ میں بھی اس ذلت بھری زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ وہ میرا بیٹا ہر حال میں چھین لیں گے اور میں اپنی لختے جگر کو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بس اپنے بیٹے کی خاطر میری ممتا نے تمام عمر ظلم سہنے کو ترجیح دی۔ میں ارجمند کے بچوں کی ماں بن گئی، مگر اس کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ اس سے بس یہ بات یاد رہتی کہ میرا بھائی اس کی بہن کے قتل میں شامل تھا اور میں اس کی بہن کے خون بہا میں آئی ہوں۔ وہ ہر طرح سے مجھے ذہنی اذیت دیتا تھا تاکہ اس کے انتقام کی آگ دھیمی رہے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ اب میں ایک بیٹے اور 3 بیٹیوں کی ماں تھی، لیکن خاوند پھر بھی مجھ سے نفرت ہی کرتا تھا جبکہ اپنی اولاد بعد سے محبت کرتا تھا۔ وہ بچوں سے ہمیشہ یہی کہتا کہ تمہاری ماں ہماری باندی ہے، یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے اس کی باتوں کا زیادہ اثر قبول کیا۔ وہ بھی مجھ سے نفرت کرتا تھا جبکہ چھوٹی بیٹی مجھ سے پیار کرتی، میرا خیال کرتی تھی، لیکن جس بیٹے کی خاطر میں نے زندگی قربان کی اس نے مجھ سے پیار نہ کیا۔ میری بڑی بیٹیاں بھی مجھ کو اچھا نہ سمجھتی تھی کہ میں تاوان میں آئی عورت تھی۔ خدا جانے یہ غلط رسمیں کب ختم ہوں گی۔ میرا تو کوئی قصور نہ تھا، میں تو کسی کے کیے کے بدلے سزا دار ہوئی۔ بچپن اچھے دنوں کی آس میں زخمی ہوا کہ ماں سوتیلی تھی۔ جوانی میں خون بہا کے طور پر مقتولہ کے وارثوں کو دے دی گئی۔ اولاد اگر پیار کرتی تو شاید بڑھاپے میں سارے زخم مندمل ہو جاتے، لیکن یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ اکثر اولاد بھی وفا نہیں کرتی۔